خالد بن ولید مکہ کے طاقتور خاندان بنو مخزوم میں پیدا ہوئے اور ان کے والد مکہ کے ایک امیر آدمی ولید بن مغیرہ تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے پاس اتنی دولت تھی کہ جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، مطلب خالد بن ولید کی مکہ میں ایک پرنس کی طرح پرورش ہوئی۔ ان کے والد کے پاس اتنا پیسہ تھا جس کی وجہ سے انہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہ پڑی، لیکن خالد بن ولید کا صرف ایک ہی کام ہوتا تھا، جنگی گھوڑوں کو جنگ کے لیے تیار کرنا، اور خالد بن ولید کی طرح گھوڑوں کی طاقت کو کوئی اور نہ سمجھتا تھا، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے جتنی بھی جنگیں جیتی وہ اپنے تیار کردہ گھوڑوں کی وجہ سے انہوں نے جنگیں جیتی۔ اب جب خالد بن ولید اپنے باپ کے پیسوں پر ایک شہزادے کی طرح زندگی گزار رہے تھے تو ٹھیک اسی ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں پہلی وحی نازل ہوئی، جس کی وجہ سے دنیا میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو سب سے پہلے غریب لوگوں نے اسلام کو ایکسپٹ کیا، لیکن صرف ایک شخص تھا جو امیر ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائل ہو گیا، ولید بن مغیرہ، جو سب سے چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتا۔ لیکن جب مکہ میں یہ بات پھیلنے لگی کہ مکہ کا امیر آدمی ولید بن مغیرہ مسلمان ہونے لگا ہے تو ولید بن مغیرہ نے قرآن کو صحیح جان کر بھی لوگوں کے ڈر سے اسلام سے پیچھے ہونا شروع ہو گیا، اور یہی نہیں بلکہ اسلام کا ایک بہت بڑا دشمن بن گیا، اور پورے مکہ میں یہ باتیں پھیلانا شروع ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جادوگر ہیں۔ اس کے ان کاموں کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنا زیادہ نقصان ہوا کہ اللہ نے اسے خود قرآن میں جواب دیا، مجھے اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا، اور میں نے اس کو بہت سا مال دیا اور ہر وقت حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کو ہر طرح کے سامان میں وسعت دی، پھر بھی لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہماری آیتوں کا بڑا مخالف رہا ہے۔ میں اسے ایک بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے غور و فکر کیا اور ایک بات ٹھہرا لی، یہ مارا جائے، اس نے کیسی تجویز کی، پھر یہ مارا جائے، اس نے یہ کیسی تجویز کی، پھر اس نے نگاہ کی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، پھر پیٹ پھیر کر چلا اور تکبر کیا، پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو پہلے لوگوں سے برابر ہوتا آیا ہے، پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے، میں ان قریب اس کو سقر میں داخل کروں گا۔ اور اس کے کچھ ٹائم بعد ہی ولید بن مغیرہ فوت ہو گیا۔ لیکن جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم بڑھنے لگا تو مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اب جب مسلمان مدینہ میں آباد ہوئے تو ادھر مکہ میں خالد بن ولید کسی کام سے مکہ سے باہر گئے ہوئے تھے، لیکن جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مکہ میں سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے اور مکہ کے ہر گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس پر خالد بن ولید نے پوچھا کہ یہ سب لوگ کیوں رو رہے ہیں، تو اس پر ان کے خاندان والوں نے انہیں بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی ہے، جنگ بدر، جس میں مسلمانوں نے ہمارے سردار ابو جہل اور تمہارے 25 کزنز کو مار دیا، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان تمہارے بھائی کو گرفتار کر کے مدینہ لے گئے ہیں۔ یہ سب سن کر خالد بن ولید کو بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ اس کے بعد سیدھا ابو سفیان کے پاس گئے، اور پھر ان سب بڑوں نے مل کر مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے قسم کھائی، اور پھر اس کے بعد خالد بن ولید مکہ سے مدینہ آئے، اور پھر مدینہ آ کر انہوں نے اپنے بھائی کو آزاد کروایا۔ خالد بن ولید نے مسلمانوں کو اپنے بھائی کی قیمت ادا کی اور اسے آزاد کروا کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جس بھائی کو خالد بن ولید نے آزاد کروایا تھا وہ واپس چھپ کر وہیں سے مدینہ کی طرف بھاگ گیا، اور مدینہ جا کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن خالد بن ولید کے دل میں اپنے خاندان والوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ اب جب مکہ والوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے فوج جمع کی تو اس بار ابو سفیان نے خالد بن ولید کے غصے کا پورا فائدہ اٹھایا اور انہیں اس فوج کا جنرل بنایا، اور مکہ سے 3000 کی فوج مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوئی، اور 1000 کی فوج مسلمانوں کی احد کے پہاڑ کے پاس ان کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ جنگ 3000 ورسز 1000، مطلب کہ یہ بہت مشکل جنگ تھی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں کی فوج سے 300 منافقین بھاگ گئے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 700 کی فوج تھی اور سامنے مشرکین کی 3000 کی فوج کھڑی تھی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج سے 50 آدمیوں کو ایک پہاڑ پر جانے کا حکم دیا
और उन 50 आदमियों को ये वाज़ेह हुक्म दिया कि अगरचे तुम देखो कि मुसलमान ये जंग जीत चुके हैं, तब भी तुम पहाड़ से नीचे ना उतरना, और अगरचे तुम देखो कि मुसलमान ये जंग हार चुके हैं और परिंदे उनका गोश्त खाना शुरू हो गए हैं, तो तब भी तुम पहाड़ से नीचे ना उतरना। मतलब आपने उन्हें वाज़ेह ये हुक्म दिया था। तो इस हुक्म के बाद फिर जंग शुरू हुई। अब जब जंग शुरू हुई तो मुसलमानों की फौज में इतना ज्यादा जज्बा था कि वो मक्का वालों को पीछे धकेलना शुरू हो गए, और कुछ टाइम बाद ऐसा लगने लगा कि मुसलमान ये जंग आसानी के साथ जीत जाएंगे। और ये सब देखकर मक्का की फौज इस जंग से भागना शुरू हो गई, और उनका लीडर अबू सुफियान भी भागना शुरू हो गया। जाते जाते अबू सुफियान ने खालिद बिन वलीद से कहा कि आप यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ जाकर मुसलमानों पर हमला करो। लेकिन खालिद बिन वलीद ये बात जानते थे, जब तक वो 50 आदमी पहाड़ पर खड़े हैं तब तक मुसलमानों को हराना बहुत मुश्किल है। अब जब मुसलमान मक्का वालों को धकेल कर बहुत ज्यादा दूर ले गए तो जो पहाड़ पर लोग खड़े थे उन्होंने समझा शायद मुसलमान ये जंग जीत चुके हैं, और उनमें से कुछ लोग नीचे उतर आए और माले गनीमत जमा करना शुरू हो गए। लेकिन जब खालिद बिन वलीद ने उन लोगों को पहाड़ से उतरते हुए देखा तो वो समझ गए कि अब अच्छा टाइम आया है। तो फिर खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज को तैयार किया और पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब जब मुसलमान इन दो फौजों के दरमियान फंस गए तो इससे मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और इस जंग में बहुत से सहाबा शहीद हो गए, जिनमें हज़रत हमजा भी थे। इस जंग में मक्का और मदीना वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन इस जंग में लोग खालिद बिन वलीद के बारे में भी समझ गए कि वो एक ख़तरनाक जर्नल हैं। उहद के बाद खालिद बिन वलीद मक्का वालों की तरफ से खंदक वाली जंग में भी शरीक हुए, लेकिन मुसलमान खंदक वाली जंग भी जीत गए। और उसके बाद खालिद बिन वलीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कायल होना शुरू हो गए, और जब मक्का के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते तो खालिद बिन वलीद उनसे कहते कि तुम जो भी कहो, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर नहीं हो सकते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई से पूछा कि खालिद कहाँ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि खालिद जैसे ज़हीन आदमी को अब तक इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए था। इस पर उनके भाई ने उनकी तरफ जल्दी से एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि खालिद अब तो इस्लाम की तरफ आ जाओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारी तारीफ सुनी है मैंने। और ये लेटर पढ़ने के बाद खालिद बिन वलीद ने मदीना जाने की तैयारियां शुरू कर दी, और फिर उसके बाद वो मदीना चले गए और मदीना जाकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और उसके कुछ टाइम बाद ही वो एक सहाबी के पास गए और उनसे कहा कि मुझे जो आयत मेरे बाप के लिए नाजिल हुई हैं वो पढ़कर सुनाओ। और फिर ये सब सुनकर उनके दिल ने उन आयत को एक्सेप्ट कर लिया, और उस दिन के बाद खालिद बिन वलीद अपने आप को खालिद बिन वलीद नहीं बल्कि अबू सुलेमान कहलाने लगे। लेकिन खालिद बिन वलीद के इस्लाम कबूल करने के कुछ ही टाइम बाद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन एम्पायर से जंग लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी, और इस जंग का नाम था जंगे मदा। लेकिन खालिद बिन वलीद एक नए मुसलमान होने की वजह से एक सिपाही के तौर पर इस जंग में शामिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज का लीडर ज़ैद बिन हारिसा को बनाया था, और कहा था अगरचे ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाते हैं तो इसके बाद मुसलमानों के लीडर जाफर बिन अबी तालिब होंगे, और अगरचे जाफर बिन अबी तालिब भी शहीद हो जाते हैं तो फिर मुसलमानों के तीसरे लीडर अब्दुल्ला बिन रबा होंगे, और अगरचे ये तीनों जर्नल शहीद हो जाते हैं तो फिर मुसलमानों की मर्जी है कि वो खुद अपना लीडर मुंतखब करें और उसे अपना झंडा दे सकते हैं। अब जब मुसलमानों की 3000 की फौज रोमन से लड़ने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि आगे रोमन्स की बहुत ज्यादा फौज खड़ी है, और इतनी ज्यादा फौज देखकर कुछ मुसलमानों ने कहा कि हमें ये जंग नहीं लड़नी चाहिए। लेकिन मुसलमानों के तीसरे जनरल अब्दुल्ला बिन रबा ने कहा कि हम ये जंग लड़ेंगे, बेशक हम इस जंग में शहीद भी हो जाएं। अब जब जंग शुरू हुई तो उसके कुछ ही टाइम बाद ही ज़ाहिद बिन हारिसा को शहीद कर दिया गया, और वहां से बहुत दूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में सब मुसलमानों को जमा करके फरमाया कि ज़ाहिद को शहीद कर दिया गया है। और फिर जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से दूसरे जनरल जाफर बिन अबी तालिब ने झंडा अपने हाथ में थाम लिया। अब जिस हाथ में उन्होंने झंडा थामा था वो कट गया, तो उन्होंने उस झंडे को अपने दूसरे हाथ में थाम लिया, और जब दूसरा हाथ भी कटा तो उसके बाद वो भी शहीद हो गए। तो फिर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से सबको बताया कि अब जाफर को भी शहीद कर दिया गया है। अब तीसरे जनरल अब्दुल्ला ने झंडा उठाया, लेकिन उन्हें भी शहीद कर दिया गया।
اب اس جنگ میں مسلمانوں کا جب کوئی بھی لیڈر نہ بچا تو مسلمان بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ایک صحابی نے مسلمانوں کا جھنڈا اٹھایا اور ان سے کہا کہ مسلمانوں جلد ہی اپنا لیڈر منتخب کرو ورنہ ہماری ساری فوج ٹوٹ جائے گی۔ اور جب مسلمانوں نے خالد بن ولید کو دیکھا کہ وہ جنگ میں بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور پھر مسلمان ان کے پاس گئے اور انہیں جھنڈا دیا اور انہیں کہا کہ اب آپ ہمارے لیڈر ہو۔ اور یہاں سے بہت دور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں سے کہا کہ تینوں جنرل شہید ہونے کے بعد مسلمانوں نے اپنا نیا لیڈر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو بنایا ہے۔ اور یہاں سے خالد بن ولید کو اللہ کی تلوار کا ٹائٹل ملا۔ اور خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں مسلمانوں نے رومنز کو پیچھے دھکیلا اور پھر ساری فوج واپس مدینہ آ گئی۔ اس جنگ کے بعد مسلمانوں نے خالد بن ولید کو اپنا جنرل مانا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جنگوں میں خالد بن ولید کو ایک جنرل کے طور پر بھیجنا شروع ہو گئے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر بھی خالد بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں شامل تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب عرب کے قبیلوں نے اسلام سے بغاوت شروع کر دی، جن میں سے کچھ نے اپنے آپ کو نبی کہلوایا اور کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اس موقع پر اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے جرنل کی ضرورت تھی جو پورے عرب کو اسلام کے کنٹرول میں لے کر آئے۔ تو انہوں نے خالد بن ولید کے دوست سے پوچھا کہ مجھے خالد کے بارے میں کچھ بتاؤ کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ تو اس پر خالد بن ولید کے دوست نے انہیں بتایا کہ خالد جنگوں کا ماسٹر اور موت کا دوست ہے۔ اس میں شیر کی طرح دلیری اور بلی کی طرح صبر ہے۔ یہ سب سن کر خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو مسلمانوں کی فوج کا چیف بنایا اور انہیں واضح حکم دیا کہ عرب کو اسلام کے کنٹرول میں لے کر آؤ۔ اب جب خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان ایجپٹ کو فتح کرنے لگے تھے تو ٹھیک اسی ٹائم پر وہاں سے بہت دور اللہ کی تلوار خالد بن ولید اپنے موت کے بستر پر اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ خالد بن ولید کی وفات سے پہلے جب ان سے ملنے ان کا دوست آیا تو انہوں نے اپنے دوست کو اپنے جسم پر لگے ہوئے زخم دکھائے اور اس سے کہا کہ تمہیں میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نظر آ رہی ہے جہاں تلوار یا نیزے کا کوئی نشان نہ ہو؟ تو اس شخص نے حیران ہو کر کہا کہ آپ کا جسم تو پورا کا پورا زخموں سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس پر انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ یہ زخم دیکھ کر تمہیں ایسا نہیں لگ رہا کہ میں نے اپنی ہر جنگ میں اپنے آپ کو شہید کرنے کی پوری کوشش کی ہے؟ میں تو ہر جنگ میں اپنے گھوڑے کے ساتھ ہزاروں کی فوج میں گھس جاتا تھا لیکن پھر بھی مجھے کوئی نہ مار سکا، اور آج میں ایک بیمار اونٹ کی طرح اپنے بستر پر شرم کے ساتھ مر رہا ہوں۔ تو اس پر ان کے دوست نے انہیں کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ کی تلوار کا ٹائٹل دیا تھا تو یہ بات اسی وقت ثابت ہو گئی تھی کہ آپ کو کوئی بھی کسی بھی جنگ میں نہیں شہید کر سکتا۔ اور یہ سب سن کر انہیں سکون حاصل ہوا اور اس کے کچھ ٹائم بعد ہی اسلام کی تاریخ کے سب سے بڑے جنرل رومن اور برجن امپائر کی طاقت کو توڑنے والے اللہ کی تلوار خالد بن ولید اپنے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک گھوڑا اور کچھ تلواریں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ سبسکرائب